میں نے کہا تھا نا کہ کسی کالے کو گورے پر نہیں، کوئی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں، ساتھ ہی کہا تھا مرد کو عورت پر کوئی فضیلت نہیں، مرد اونچا اور عورت نیچی نہیں ہے۔ شرف انسانیت کو دونوں ایکولی شیئر کرتے ہیں، وہ بھی ہیومن بینگ، وہ بھی ہیومن بینگ۔ سورہ آل عمران کے آخر میں ایک لمبی دعا آئی ہے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ اے رب ہمارے، ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار کو سنا کہ وہ ایمان کی صدا لگا رہا ہے، ایمان کی ندا لگا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، تو پروردگار ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیوں کو دور کر دے، وتوفنا مع الابرار، اور اپنے نیکوکار بندوں کے ساتھ ہمارا خاتمہ کیجو۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اور پروردگار ہمیں وہ سب کچھ دیجو جس کا وعدہ تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے کیا ہے۔ آپ نے فرمایا جنت اور یہ نعمتیں ہوں گی، ہمیں وہ سب کچھ دیجو۔ انک لا تخلف المیعاد، تو اپنے وعدے سے ہٹنے والا نہیں ہے، ہمیں یہ اندیشہ نہیں ہے۔ اندیشہ ہے تو یہ کہ ہم ان وعدوں کا مصداق ثابت ہو سکے یا نہ ہو سکے، تو اپنے فضل کرم سے ان کا مصداق ہمیں بنا دے۔ اب اس کا جواب سنیے، فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم، ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول کیا اور فرمایا میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے کسی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں۔ من ذکر او انثی، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت، بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے ہی میں سے ہو نا، ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، ایک ہی ماں کے رحم میں پرورش پائی ہے بیٹے نے بھی بیٹی نے، تو اونچ نیچ کہاں سے آ جائے گی، کدھر سے آ جائے گی؟ بعضکم من بعض، ایک دوسرے میں سے ہو۔ فالذین ہاجروا، تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، تو ہجرت صرف مردوں تو نے کی، عورتوں نے بھی کی۔ وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، ان میں مرد بھی تھے عورتیں بھی تھیں۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور جنہیں میری راہ میں ایذا پہنچائی گئی، ان میں مرد بھی تھے عورتیں بھی تھیں۔ پہلے شہید ہونے والے دو میاں بیوی، ایک جوڑا، حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سمیہ ان کی اہلیہ رضی اللہ تعالی عنہ، شدید ترین ٹارچر کیا ابو جہل نے اور پھر شہید کر دیا۔ وقاتلوا وقتلوا، پھر انہوں نے قتال بھی کیا، اللہ کی راہ میں جنگ بھی کی اور قتل بھی ہوئے۔ تو ان تمام کاموں کے اندر مرد اور عورت شریک رہے۔ قتال سے میں نے عرض کیا تھا کہ فرضیت اس کی جو ہے وہ خواتین پر نہیں ہے، اس کے باوجود خواتین نے حصہ لیا، جاتی تھی، مرہم پٹی ان کے ذمے، آخر جنگ میں زخمی ہوں گے آئیں گے، کوئی مرد اس میں لگیں گے تو وہ ورکنگ جو ہماری طاقت ہے وہ کم ہوگی، پھر یہ کہ آخر خوراک کا بندوبست تو کرنا ہے، کھانے کا جو ہے راشن کا وہ کرتے تھے۔ تو یہ سب کے سب برابر کے شریک ہیں۔ سنیے دوبارہ الفاظ، فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم، میں لازماً دور کر دوں گا ان سے ان کی برائیوں کو، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور انہیں لازماً داخل کروں گا ان باغات میں کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ہوگا اللہ کے پاس سے، واللہ عنده حسن الثواب، اور یقیناً بہترین بدلہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ مساوات مرد و زن کے اس نظریے کو سمجھ لیجئے۔ دوسرا نظریہ میں بتاؤں گا جو آج دنیا مغرب سے لے رہی ہے، وہ سراسر گمراہی ہے، سراسر گمراہی ہے، سراسر گمراہی۔ لیکن نیکیوں کے میدان کھولے ہوئے ہیں مردوں کے لیے عورتوں کے لیے۔ جو مرد کمائے گا نیکی وہ اس کے لیے ہے، جو عورت نیکی کمائے گی وہ اس کے لیے ہے۔ انڈیویجویلٹی ہے، فریڈم ہے، فریڈم آف ول ہے۔
مساوی ہیں. اور اسی لیے میں نے یہ جو آیت ہے دیکھیے، اس میں 10 اوصاف میں مردوں عورتوں کو برابر برابر. عام طور پر قرآن کا اسلوب یہ نہیں ہے. اسے عربی میں کہتے ہیں برسبیل تغلیب. ایک مجمع ہے، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، تو مذکر میں خطاب ہوگا، مؤنث کے صیغے سے خطاب نہیں ہوگا. وہ تابع ہے، ساتھ ہی آ جائیں گے. لیکن یہ آیت دیکھیے کتنی طویل ہے. ان المسلمین والمسلمات، یقیناً فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں. والمومنین والمومنات، اور صاحب ایمان مرد اور صاحب ایمان عورتیں. والقانتین والقانتات، اور فروتنی اختیار کرنے والے مرد اور فروختنی اختیار کرنے والی عورتیں. والصادقین والصادقات، اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں. والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. والخاشعین والخاشعات، اللہ کے سامنے جھکنے والے مرد اور جھکنے والی عورتیں. والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں. والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں. والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں. اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے تیار کیا ہوا ہے. اعد اللہ لہم مغفرۃ، ایک تو مغفرت انہیں ملے گی اور اجر عظیم ملے گا. یہ ہے وہ تصور مساوات مرد و زن، کوئی اونچا نہیں کوئی نیچا نہیں. البتہ اب میں اگلے قدم پر آ رہا ہوں. ابھی تک تو افراد کی بات ہو رہی ہے. اب وہ ایک مرد اور ایک عورت شادی کرتے ہیں. یہاں آپ کو سمجھ لینا چاہیے اب وہ برابر نہیں رہے. اس لیے کہ گھر بنانا ہے، خاندان کی بنا ڈالنی ہے، ایک ادارہ ہے، انسٹیٹیوشن آف فیملی ہے، اور کسی انسٹیٹیوشن کے 2 برابر کا اختیار رکھنے والے سربراہ نہیں ہو سکتے. آئی جی 1 ہوگا، ڈی آئی جی 4 ہو، 5 ہو، 6 ہو. کوئی فرم ہے، مینیجنگ ڈائریکٹر 1 ہوگا، آپ 100 ڈائریکٹر رکھ لیں. مینیجنگ ڈائریکٹر 2 نہیں ہو سکتے، کوئی کاروبار چل ہی نہیں سکتا. تو گھر کا ادارہ تو برباد ہو جائے گا اگر آپ نے برابر کر دیا دونوں کے اختیارات کو. آج اس کا مزہ چکھ رہا ہے یورپ اور ویسٹ اور امریکہ. خاندانی نظام ٹوٹ گیا. آج وہ شادی کرتے ہی نہیں، مرد شادی نہیں کرتے. کیوں کریں؟ قانون آپ نے یہ بنا دیا ہے کہ آپ نے آج شادی کی اور 1 مہینے کے بعد آپ اپنی بیوی کو طلاق دیں تو اپنی پوری دولت کا نصف دینا پڑے گا اسے. وہ کہتے ہیں ہم نہیں کرتے یہ. لیکن عورت کی تو ضرورت ہے نا، مرد کی ضرورت عورت ہے، لیکن عورت کی ضرورت بھی تو ہے مرد. مرد کہتا ہے آؤ میرے ساتھ رہو، کھاؤ پیو، میں شادی نہیں کروں گا. وہ یہ کہتے ہیں وی آر لیونگ ٹوگیدر، بس وی آر ناٹ میرڈ، وی آر لیونگ ٹوگیدر. بچے بھی ہو رہے ہیں. یہ کلنٹن کا 3-4 سال پہلے صدر تھا وہ، تو اس کا جو آیا تھا اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس، سال میں 1 دفعہ وہاں کا صدر دیتا ہے، پوری قوم کو خطاب کرتا ہے. اس میں اس نے کہا تھا کہ عنقریب ہماری امریکی قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی. اس کے الفاظ حرام زادہ نہیں، اس نے کہا باسٹرڈ نہیں کہا. کیا کہا؟ بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک، ماں باپ کے درمیان کوئی شادی کا بندھن ہے ہی نہیں اور بچے پیدا ہو رہے ہیں. یہی تو حرامی کہلاتے ہیں ہمارے ہاں. هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني